جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جناب۔ ہاں، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ دعائیں۔ ایسا صاحب، آپ کی بہت مہربانی اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ تشریف لائے۔ تو ہم اپنے ناظرین کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا خاندانی پس منظر، چونکہ کشمیری صاحب اور کشمیر سے آئے ہوں گے اور اقبال سے بھی جو وابستگی ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، تو کچھ خاندانی پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ میرے دادا کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے جی ہجرت کر کے تو وہ ہندوستان آئے۔ لاہور کے بالکل بارڈر پر، ہندوستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے، وہاں ایک واگا کے نام سے جو ہے جی 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 زمینی راستہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کو ملاتا ہے۔ ٹرین کا راستہ بھی ہے، زمینی راستہ بھی ہے۔ جی تو اس کے اس طرف واگا ہے، دوسری طرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام اٹاری ہے۔ اٹاری، تو میرے دادا وہاں اٹاری میں آباد ہو گئے تھے۔ صحیح۔ وہاں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، جی کسی جاگیردار کے باغ میں ملازم تھے۔ صحیح۔ تو والد بھی ان کے ساتھ تھے، جی جی یہ سب وہیں آباد۔ تو میرے والد مجھے بتاتے ہیں جی کہ وہ صبح سویرے وہاں سے چلتے تھے اور لاہور میں آ کر محنت مزدوری کرتے تھے، اور اس کے بعد شام کو واپس چلے پھر واپس لوٹ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ ہفتہ وار ہو گیا، جی جی اور پھر ہفتہ وار سے ماہانہ، اور پھر انہوں نے لاہور میں گھر بنا لیا۔ صحیح ہے، پھر یہیں پہ آباد وہ لاہور میں آباد ہو گئے۔ تو جو اصل تعلق تھا جو دادے کا، وہ ہمارا تو تھا وہاں سے، والد کا تعلق وہاں سے تھا، لیکن یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر میں لاہور میں پیدائشی طور پر لاہور کا پیدائشی ہوں۔ صحیح ہے۔ یہ کس سال میں تقریباً یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہوں گے؟ یہ تو چونکہ جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کا، تو اس وقت بھی وہ وہیں تھے۔ یعنی تقسیم سے پہلے کی بات جی ہے؟ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، لیکن گھر وغیرہ انہوں نے اب بھی لاہور میں موجود ہے، جو انہوں نے بنایا میرے والد نے، تایا نے مل کر۔ صحیح۔ ہاں، تو وہ گھر ابھی بھی موجود ہے وہاں لاہور۔ اپنی فیملی کے پاس موجود جی ہے؟ جی جی جی۔ تو آپ کا سر بچپن پھر لاہور میں گزرا؟ جی، میری پیدائش جو ہے وہ لاہور میں ہوئی۔ ہماری جو اصل میں کشمیری گوت جو ہے ہماری، جی جی، تو وہ بھٹ ہے۔ بھٹ جس کو آپ انگریزی میں BHAT بھاٹ کہتے ہیں، بھٹ ہے نا، وہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس وقت یہ بٹوارہ ہوا اور لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تھے اور مہاجر کیمپ میں لکھے جا رہے تھے نام، تو وہ جو بھٹ تھے نا، لکھنے والے نے BUTT بٹ کر دیا، وہ بٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ وہاں سے بھٹ سے یہ اصل جو ہے ہماری گوت وہ بھٹ ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ بھٹ سے جو ہے وہ بٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے والد کے نام کے ساتھ اب بھی بٹ لکھا جاتا ہے، میرے تمام بہن بھائی سب بٹ لکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن میں کس طرح کشمیری ہوا، یہ بات کی بات ہے۔ اچھا جی اچھا، یہ بہت اچھا ہوا کہ آج پہلی دفعہ یہ کہ ہمارے علم میں بھی آیا کہ یہ بٹ اصل میں بھٹ سے بٹ ہو گیا، یہ لکھتے ہوئے۔ اور تعلیم کا سلسلہ وہیں پھر لاہور؟ تعلیم کا سلسلہ یہ ہے کہ لاہور سے شروع ہوا، اور لاہور میں انجمن حمایت کے اسلام کے جو مدارس تھے، ہائی اسکول، میں وہاں پڑھتا رہا۔ اور 1962 میں انجمن حمایت اسلام کا 7 سالہ جشن تھا۔ جی جی، اور بلکہ شاید کچھ 62 یا 61 کی بات ہے، تو فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھا، جی جی، وہ اس جلسے کو پریزائڈ کر رہا تھا۔ صحیح۔ تو میں چونکہ اسکول میں جو تھا وہ صبح کی اسمبلی میں جو ہے وہ دعا پڑھنے والوں میں شامل ہوتا تھا، اور ابتدا سے علامہ کی یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، یہ پڑھاتا تھا سب۔ صحیح۔ تو پھر جو ہے کہ مجھے وہاں جلسے کی ابتدا میں جو نعت پڑھنے کا جو موقع ایوب خان کی صدارت میں 1962 میں، اچھا، ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک میرے لیے ایک یادگار لمحہ موجود ہے۔ اور وہ جو نعت میں نے پڑھی وہ بھی مولانا احمد رضا بریلوی ان کا کلام تھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہیں، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو یہ مجھے یاد ہے. تو میٹرک جو تھی وہ لاہور سے ہوئی. صحیح. میٹرک تک جو میری سندوں میں نام لکھا ہوا ہے وہ مظفر علی بٹ ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ کشمیر کی طرف لوٹ کشمیر کی طرف لوٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے اور کالج میں آگے اساتذہ جو آپ کو میسر آئے؟ کالج میں اساتذہ کی سلسلہ یہ ہے کہ میں اسلامیہ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ اسلامیہ کالج سول لائن یا ریلوے روڈ؟ سول لائن بعد میں، یہ ریلوے روڈ میں. اچھا ریلوے روڈ. میں ریلوے روڈ کی بات کر رہا ہوں. وہاں میں نے سیکنڈ ایئر جو ہے وہ مکمل نہیں کیا تھا تو میں ملک چھوڑ گیا. اچھا. اس وقت میری عمر بہت تھوڑی تھی، میں 18 سال کا نہیں ہوا تھا، اور یہ ہے کہ بڑی مشکل سے پاسپورٹ بنوایا گیا. پاسپورٹ بھی اس زمانے میں جو تھا وہ جوئے شیر لانے کے برابر تھا. تو میں 1964 دسمبر ایران میں تھا. اچھا، اب یہاں سے ایران چلے گئے. ایران میں تھا. یہ روزگار کے سلسلے میں یا تعلیم کے سلسلے؟ نہیں، مجھے میرا ایک ماموں ذات تھا، اللہ بخش، فوت ہو گیا ہے. جی. اس نے میرے ماں باپ کو جانسا دیا اور مجھے بھی دیا جانسا کہ میں تمہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے جرمن لے چلتا ہوں، میں جرمن جاؤں گا. اس کے پاس ایک اپنی بس بھی تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں بس تو لگتا یوں ہی ہوگا کہ بس بھی چھوڑ آئے گا. ہاں جی. تو ساتھ اس نے اور لوگوں سے بھی کوئی پیسے ویسے لیے، میرے والدین سے پیسے بہت سارے لگوائے اس نے، وہ بس کے کسٹم یہ ڈیوٹیاں. تو وہ یہ ہے کہ کہنے لگا آپ کو میں ساتھ لے جاؤں گا وہاں. جی. تو آپ وہاں پڑھیں گے. صحیح. کیا پڑھوں گا جی؟ کاسٹ اکاؤنٹنسی پڑھائیں گے آپ کو، یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ خود مجھے جب ایران میں جا کر چھوڑ کے خود بھاگ گیا. مطلب یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، اب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ چھوڑ کے. اور یہ اس شخص کی کہ جو میرا ماموں ذات تھا. ہاں، یعنی فیملی ممبر. وہ حافظ شیرازی جو ہے نا ایران کا، اس کا ایک شعر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ من از بیگانگان ہرگز نہ نالم کہ با من ہرچه کرد اون آشنا کرد. وہ کہتا ہے مجھے اپنے بیگانے جو ہیں یہ غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ کیا میرے اپنوں نے کیا ہے، میرے ساتھ جو ظلم کیا وہ اپنوں نے کیا. تو وہ چلا گیا، میں ایران میں رک گیا. اب آتے ہیں ایران کی جو الف با ہے فارسی زبان کی. جی. فارسی زبان کی الف با میں ہمارے 4 حروف جو ہیں وہ فاقدہ نہیں ہیں. صحیح. اور وہ ہے ٹے، ہاں جی، ڈال، اڑے اور پہ ٹے ڈال اڑے، یہ 3 نہیں. یہ جو ہندی کی آوازیں ہیں، ہندی کی 3 آوازیں. ہاں جی. تو چونکہ میرے نام کے ساتھ بٹ لکھا جاتا تھا، ہاں، تو ٹے تو ہے نہیں اس میں، وہاں ٹے نہیں ہے. تو مجھے جب بھی وہ مخاطب کرتے تھے وہ کہتے تھے آغا بت. اچھا، ٹھیک ہے. BUT وہ پاسپورٹ کے حساب. ہاں جی، بت بنا دی. تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ یہ کیا مذاق ہے، میں جیتا جاگتا بت جو ہوں اور یہ غلط بات ہے، میں بت نہیں ہوں. تو میں نے اپنے نام کے ساتھ بٹ کی بجائے کشمیری لکھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد جو بھی میری اسناد ہیں اس میں جو ہے وہ کشمیری. اور پھر میں نے جب ایران سے واپس آ کر پھر میں نے باقاعدہ آفیشلی اخبارات میں دے کر اپنی تمام اسناد میں جو تھا وہ اس کو بٹ کی بجائے جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ لکھوا دی. اچھا، یہ جو فارسی کی طرف آپ کا رجحان ہوا، ماشاءاللہ فارسی کی تدریس کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ ایک وقت کو آپ کا گزرا، ایک زمانہ گزرا، اور شاگردان بھی آپ کے سینکڑوں ہزاروں میں ہیں. تو یہ سلسلہ وہیں سے قائم ہو گیا جب آپ ایران میں؟ نہیں، جب میں ایران میں داخل ہوا تھا تو پہلا جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک جگہ گاڑی جا کر رکی، سارے مسافر اترے وہاں سے، ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے سارے. تو میں بھی، اب مجھے فارسی نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے، کیا کریں. تو اس سے میں نے آیا، میرے پاس ویٹر آیا، تو اس نے فارسی زبان میں کہا جی آپ کو کیا چاہیے. میں نے کہا کھانا. صحیح. مجھے فارسی نہیں آتی تھی. وہ بھاگتا بھاگتا گیا. کینیڈا ڈرائی ایک مشروب ہوتا تھا ایک قدیم زمانے میں، پتہ نہیں آپ کی عمر سے پہلے کی باتیں ہیں.
تو کینیڈا ڈرائی کی مشروب لا کر رکھ دی میرے سامنے کہ یہ کاناڈا ہے. یہ کاناڈا ہے. اچھا کاناڈا. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. پھر میں اٹھ کر گیا, اس کو لے گیا ان کے کچن تک, میں نے کہا مجھے یہ کھانا چاہیے, یہ کھانا. پھر اس نے دیا. صحیح. لیکن اس کے بعد ازاں کچھ شاید یہ ہمارے پنجابیوں میں کسی دوسری زبان کو سیکھنے کا کچھ خاص وصف ہے, وہ جلدی جو ہے سیکھ لیتے ہیں. تو میری زبان پھر یہ ہے کہ اس حد تک اس میں جو ہے وہ پیش رفت ہوئی کہ جب میں وہاں گفتگو کرتا تھا, اگر کسی جگہ ٹیکسی میں بیٹھا ہوں تو مجھے پوچھتا تھا وہ کھجائی کہاں کے ہو تم, تو میں کہتا تھا کہ میں تو پاکستان کا ہوں. فارسی بڑی اچھی بات کرتے ہو تم. تو میں سے کہتا میری ماں ایرانی ہے اور باپ پاکستانی ہے. تو کئی دفعہ پہ ٹیکسی کے پیسے نہیں لیتے تھے, تم اپنے بندے آدھے اپنے. تو یہ ہے کہ وہاں مجھے خاصی جو تھی, ایک جب آپ کسی ایک ماحول میں رہتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور میں وہاں تہران میں اسٹوڈنٹ بھی رہا. صحیح. میں 1971 کا وہاں کا کوالیفائڈ IBM انسٹیٹیوٹ کا پروگرامر ہوں. ماشاء اللہ. اور آج مجھے کمپیوٹر سٹارٹ کرنا نہیں آتا.